معاشرے میں رہنے والے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ صحابی نے سوال کر دیا، اللہ کے رسول اگر یہ چیز اس کے اندر ہو تو پھر بھی نہ کہیں۔ فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، ایسی بات کسی مسلمان کے بارے میں نہ کہو جو اسے اچھی نہ لگے۔ کہا اگر ہو وہ بیماری، وہ گناہ، وہ کمی، پھر بھی نہ کہیں۔ قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبت وان لم يكن فيه فقد بهت، اگر ہو تو یہ غیبت ہے، تم اگر بیان لوگوں کے سامنے کرتے ہو، اور اگر نہیں ہے تو یہ غیبت نہیں، یہ تو بہتان ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ساتھ فرمایا، میں معراج پہ گیا، میں نے لوگوں کو دیکھا جو تانبے کے ناخن لگے ہوئے تھے، انہیں اپنے سینے کو اور اپنے چہرے کو نوچ رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے بتایا، هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، یہ ہیں جو لوگوں کی غیبتیں کرنے والے اور لوگوں کی عزتوں کو تار تار کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، من رد عن عرض اخیہ بالمغیبہ کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار، جو شخص کسی مسلمان کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، کوئی غیبت کر رہا اس کو روک دیتا ہے، بھائی اس کی برائی بیان نہ کرو، اللہ ذو الجلال قیامت کے دن اس کو جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک توجہ دلائی محبت کو اور مضبوط کرنے کے لیے، فرمایا مقروض ہے تو اس کا قرض ادا کر دو، تمہیں عرش کا سایہ مل جائے گا۔ بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلا دو، کھانا ایک بندے کو کھلانا ہے۔ بر الحج اطعام الطعام، حج کے لیے تو مکہ جانا پڑتا ہے، اخلاص کے ساتھ اگر تم کھانا کھلا دو تمہیں گھر بیٹھے ہی حج کا ثواب مل جائے گا۔ آپ نے فرمایا ادخال السرور فی قلب مسلم، کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کر دو، یہ سب سے محبوب اللہ کے ہاں بننے کا آسان نسخہ ہے۔ کسی کی ضرورت ہے اس کے ساتھ جا کے ضرورت کو پورا کر دو۔ ایک مہینہ اللہ کے رسول مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھے، فرمایا میں ایک مہینہ اعتکاف کروں، اس سے زیادہ مجھے یہ پیارا لگتا ہے کہ میں کسی مسلمان کی جائز ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ جاؤں۔ محبت کو اور مضبوط کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کچھ نہیں کر سکتے تو ہاتھ اٹھا لیا کرو۔ اکیلے بیٹھے، بھائی پاس نہیں ہے، دعوت المرء المسلم بظہر الغیب مستجابہ، اپنے بھائی کے ایمان، اس کی عزت، اس کے مال، اس کی اولاد اور اس کے معاملات، اس کی صحت، جو تمہاری سوچ میں آئے اس میں خیر کی دعا کرو، اللہ اس کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اس کی اولاد کو نیک بنائے اور اس کے معاملات کو بہتر بنائے۔ ادھر تمہاری زبان حرکت میں آئے گی، اللہ کا نورانی فرشتہ ایک آئے گا جو ساتھ کھڑا ہو کے آمین کہے گا، تم اپنے بھائی کے لیے دعا کرو گے اور اللہ کا فرشتہ کہے گا اے اللہ وَلَكَ بِمِثْلِ، اس کی دعا کو بھی قبول فرما لیجیے اور میں یہی دعائیں اس کے لیے کرتا ہوں، اے اللہ تو وہ بھی قبول فرما۔